بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا جواب کیا دیا تھا؟ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا۔ دین کا لفظ بھی ایک اصطلاح ہے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن اس اصطلاح کو ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر اس کا ایک پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا، مجموعی پہلو سامنے نہیں ہے۔ یعنی دین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نظام اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتیجے میں جو جزا و سزا دی جائے گی اس کو بھی دین سے تعبیر کیا گیا، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو کہا گیا وہ دن یوم الدین، وہ دن جو بدلے کا دن ہے، بدلہ یعنی جزا و سزا جو انسان کو ملنے والی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ ہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کے فوراً بعد بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر یہ بات آتی ہے، کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ تمہیں لازماً جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن، ایک روز۔ یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی معرفت یعنی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ جب کسی سے کہا گیا کہ تمہارا معاملہ، تمہاری جزا و سزا کا معاملہ تمہارے رب کے حوالے کیا گیا، تو بڑا اطمینان محسوس کیا کہ اللہ کے حوالے ہے، پھر کوئی حق تلفی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو لوگ ناجائز ذرائع اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملات الگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ہی یہ ایک اقتضا ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے بدلے کا دن جزا و سزا کا رکھا۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا وہ تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جواب میں اس طرح بھی بیان فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور یہ بھی کہ جو مانگا یعنی مدد مانگ رہا ہے وہ بھی دی جائے گی۔ تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، دو اصطلاحات آ گئی ہیں۔ ایک تو عبادت کی، ایاک نعبد، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ہم اللہ ہی کی، یعنی اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ یعنی اس عبادت کے معنی میں عبادت کا لفظ ویسے تو اگر لغت میں دیکھیں تو آتا ہے العبادہ الطاعہ مع الخضوع۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ کی جائے، اور اسی سے لفظ عبد بھی ہے، یعنی غلام۔ عبد کے لیے کیا کہا گیا؟ خلاف الحر، یعنی عبد جو ہے مملوک، خلاف الحر۔ مملوک کیا؟ جو کسی کا مملوک ہو، کسی کا غلام ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، اور یہ حر یعنی آزاد کی ضد ہے۔ تو اس اعتبار سے عبد کون ہے؟ بندہ جو کہ غلام ہے، آزاد کی ضد ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ وہ بندگی اور غلامی ہے جو وہ غلام کرتا ہے۔ لیکن اس میں یہ مفہوم موجود ہے کہ یہ جبرن نہیں ہے بلکہ انتہائی مع الخضوع، یعنی انتہائی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ عقیدت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے عبادت اس کو کہا گیا۔ پوجا، پرستش، غلامی، یہ بھی اس کے مفاہیم میں داخل ہے کہ اس اعتبار سے یہ بھی کہ اللہ رب العالمین کے آگے سر بسجود ہونا، یعنی یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ اطاعت اور غلامی کی بات تو اس کے اندر آپ کے سامنے آئی ہی ہے۔ اس میں عبادت کے ایک مفہوم میں اور بات سامنے رہے، ایک ہوتی ہے عبادت بالتسخیر، یعنی دو اس کی قسمیں اور کی گئیں اس کے حوالے سے، عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار۔ بالتسخیر کیا ہے؟ یعنی پوری کائنات وہی کام کر رہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے کیا ہے، یعنی کوئی بھی اس کام سے انحراف نہیں کر رہا، اور یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہیے کہ وہ نظام بنا دیا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اس کا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے گویا کہیے کہ اسے اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ جیسا نظام بنا دیا گیا اس کے مطابق ہی وہ کام انجام دے رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عبادت بالتسخیر۔ انسان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ وہی کام انجام دے رہے ہیں، یعنی جو انسان کے اندر موجود ہیں اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، یعنی قلب کا دھڑکنا اس طرح سے ہے کہ گویا کہیے کہ اور دیگر اعضاء کا اپنا کام انجام دینا یعنی بالتسخیر ہے۔ سانس لیتے ہیں نہ ہمارا شعور کا معاملہ ہے، ورنہ اگر یہ شعور کا معاملہ ہوتا تو شاید انسان سانس لینے میں بھی کبھی کوتاہی کر جاتا یا بھول جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اسے بالتسخیر رکھا ہے، یعنی اس اعتبار سے تو یہ اس کی ایک مثال ہے جو انسان کے اندر ہے۔ لیکن وہ چیز جو عبادت بالاختیار ہے،
یہاں پر اسی کا مطالبہ ہے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ عبادت بالاختیار جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے ان معاملات میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کی پوجا و پرستش کریں، اس کی غلامی اور فرما برداری کریں۔ اسی کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کے لیے ایک بات اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں بیان کی، یعنی اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا، عنوانات رکھ دیے، ورنہ بات وہی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لینا، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو وہ 10 قسموں کے اس طرح بیان کرتے ہیں عنوانات کے تحت: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا، زبان سے بھی، قلب سے بھی، اور اپنی ذمہ داریوں کے معاملات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، ذکر اللہ۔ حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا، اکل حلال جسے کہتے ہیں، اس کا حلال کی کوشش کرنا، اور پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جنہیں عبادت کی تفصیلات میں بیان کیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو الگ الگ رکھ کے غور کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کوئی چیز باہر نہیں چھوڑی گئی ہے، یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو یہ لفظ بھی ہمارے سامنے اصطلاح بھی بار بار آئے گی، اسی لیے اس کو بھی ہم تھوڑا سی تفصیل کے ساتھ یہاں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، اس کا جو مادہ ہے اون، عین واو نون ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تعاون، تعاون کا استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ تعاون بھی کیا ہے؟ مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی و بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا یعنی مدد کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے تعاون کی بات جو ہے یہ تو اسی سے استعانت ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہم سے کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو کہا کہ ہمارا رشتہ جو مدد کا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کام بھی کرنا ہوگا، پھر تمہیں اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہو سکے گی۔ تو یہ بات بتائی کہ اس میں ہم اس دعا میں سکھا دیا گیا ہمارا جو تعلق اللہ سے ہے، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔